تکلیف تھی اور آ نہیں پائے تھے. ایک مرتبہ جو ہے مولا رسول اللہ نے ناد علیین کا ورد کیا اور ادھر ہوا نے حضرت علی کے کان میں یہ بات پہنچائی اور ادھر سے چل پڑے. پہنچے خدمت رسول میں اور کہا علی کیا بات ہے؟ کہا آنکھوں میں آشوب ہے. رسول اسلام نے اپنے لعاب دہن کو لگایا, آنکھ ٹھیک ہوگی. تفصیلات آپ لوگ علماء اور ذاکرین سے سن رہے ہیں, میں صرف اپنی علیین کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اس میں بہت تفصیل ہے, بہت ہی عجیب و غریب یہ جنگ ہے اور فضائل مولا ہر جملے پر ہے. تو کیا ہوا تھا رات میں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لَأُوتِيَنَّ رَائِتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. 5 جملے ہیں, صرف توجہ فرمائیے گا. میں جھنڈا علم کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. مرد لفظ مرد ہے, رجلن ہے. سب لوگ ساری مشترک کتابوں میں دیکھ لیے, کسی بھی کتاب میں نہیں ایسا کہ رجلن وہ مرد ہوگا, وہ کرار ہوگا, بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. غیر فرار وہ بھگوڑا نہیں ہوگا, بھاگنے والا نہیں ہوگا. اللہ اور رسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. اور صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. تو اب یہاں پر 5 چیزیں ہیں. چونکہ ہمارا ماحول بر صغیر کا ہے اور ہم لوگ جو رہتے ہیں اپنے کلچر کے اعتبار سے دولہا بھی بنتے ہیں, شادیاں بھی ہوتی ہیں, صحرا بھی بنایا جاتا ہے, پھولوں کا لڑیاں رکھی جاتی ہیں. اور اردو میں ایک محاورہ ہے, اگر کوئی آدمی کہیں کامیاب ہو جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں چیز کی کامیابی کا صحرا فلاں کے سر ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ متوجہ ہیں؟ سب بولتے ہیں, پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے ارے بھائی یہ کام ہو گیا, یہ فلاں چیز کی کامیابی تو فلاں کے سر ہے. یہ لفظ صحرا یہی کہا جاتا ہے, فلاں چیز کی کامیابی کا صحرا فلاں کے سر ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ میں اور حضرت علی میں خسر اور داماد کا رشتہ تھا. توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ یوں سمجھ لیجیے, میں ابھی اردو زبان کے لحاظ سے اور اپنے کلچرل اعتبار سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں. گویا رسول اللہ نے فتح خیبر کا ایک صحرا بنایا. گویا رسول اللہ نے فتح خیبر کا ایک صحرا بنایا. 5 لڑیوں کا, رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ, یعنی 5 لڑیوں کا صحرا بنایا اور خیبر کے فتح کا صحرا حیدر کے سر باندھ دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو صحرا تو داماد ہی کے سر باندھا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے؟ صحرا داماد. تو یہ جو ہے 5 لڑیوں کا صحرا رسول اللہ نے فتح خیبر کا حیدر کے سر باندھا. اب ہمیں تفصیلات چونکہ عرض نہیں کرنے ہیں, انتر سے لڑائی ہوئی اور حارث سے لڑائی ہوئی اور مرحب سے لڑائی ہوئی اور حضرت علی نے جو رجز پڑھی ہے, یہ بڑی تفصیلات ہے, میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں. بے علیین کو مجھے عرض کرنا ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت میں مولا نے خیبر کے دروازے اکھاڑ دیا, میں آج سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں, دروازے اکھاڑ دیا. اب اس کے بعد لشکر اسلام کو ادھر پہنچانا تھا. بیچ میں جو کھائی تھی تو کیا کیا تھا کہ آپ نے جو ہے دروازے کو ہاتھ میں لے لیا. واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں, لیکن مجھے دلیل کے طور سے جو برادران اہل سنت کی کتاب سے میں نے پڑھا ہے, صرف بے علیین کو لانے کے لیے یہ مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اس دروازے کو جس کو 40 بہادر کھولا اور بند کیا کرتے تھے, آپ نے ہاتھ پہ لے لیا. اب جو کھائی کے اوپر رکھا تو تھوڑا سا حصہ کم پڑ رہا تھا. اگر ادھر رکھیں تو ادھر کا حصہ خالی ہے, ادھر کا حصہ رکھیں تو ادھر کا خالی ہے. تو پھر کیا کیا مولا کائنات نے؟ در پہ جو ہے دروازے کے اوپر لشکر والوں کہا آ جاؤ سب لوگ, لشکر والے میں سواری کے, لشکر والے میں سواری کے, لیا اور ادھر اٹھا کے پہنچا دیا. ادھر لیا ادھر پہنچا دیا. یعنی در پہ لشکر, ہاتھ میں در اور ہوا زیر قدم. یہی کہا تھا کسی نے کہ حیدر کرار کو خیبر کے دن یوں دیکھ لو, حیدر کرار کو خیبر کے دن یوں دیکھ لو, در پہ لشکر, ہاتھ میں در اور ہوا زیر قدم. پاؤں کے نیچے ہوا تھی. لوگ دیکھ کر کے آئے رسول اللہ کے پاس. اب یہ بے علیین کی تشریح ہو رہی ہے. آئے, یا رسول اللہ, علی
عجیب و غریب کام کر رہے. دیکھیے مرحب کو قتل کرنے والا منظر واقعی عجیب و غریب ہے. حارث کا انتر کا وہ سب میں نے چھوڑ دیا, صرف بے علیین کو مجھے بیان کرنا تھا, اس لیے میں بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں, اور مجھے کچھ اور باتیں عرض کرنی ہے. تو جس وقت میں لوگ آئے, یا رسول اللہ علی تو عجیب و غریب کام کر رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک تو ہم لوگ پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے وہاں تک, وہ چھوٹا والا جو بہادر تھا حارث آتا تھا سب کو بھگا دیا کرتا تھا, وہاں حارث کو بھی مارا, انتر کو بھی مارا, مرحب کو بھی مارا, اور سب کو مارنے کے بعد اب جو ہے وہ خیبر کے دروازے کو بھی ہاتھ میں لے لیا ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لشکر اسلام جائے کیسے, بیچ میں تو کھائی ہے, تو وہ دروازے کے اوپر فوج کو ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہیں. کہا اچھا تو یہ اب رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں. رسول اللہ نے اس بات کو تعجب سے نہیں سنا, اس بات غور سے سنیے گا. رسول اللہ نے اس خبر کو, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی جب آدمی کو نہ پتا ہو نا تو بڑے تعجب سے, جب آ کے لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ دروازے کے اوپر اس طرح کام ہو رہا ہے علی کے ہاتھوں سے, تو رسول اللہ نے تعجب کا اظہار نہیں کیا. کہا اچھا علی کے ہاتھوں کا یہ کمال تم نے دیکھا ہے, اب جا کے ذرا علی کے پاؤں کو دیکھو. نہیں, سب نے نہیں سنا, سب نے نہیں سنا. پھر سے سن لیجئے. جب لوگوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ علی کے ہاتھ میں دروازہ ہے, دروازے پہ لشکر ہے, اور میں سواری کے اتار رہے ہیں, ادھر سے ادھر کر رہے ہیں, تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ علی کے ہاتھوں کو تم نے دیکھا ہے, علی کے پاؤں کو دیکھو. اب جا کے آ کے لوگوں نے دیکھا تو پاؤں ہوا پر معلق تھے. تو بس یہی تھی, ناد علی مظہر العجائب, علی کو پکارو کہ وہ مظہر عجائب و غراب. رسول اللہ نے کہا جاؤ علی کے پاؤں کو دیکھو. یہ جملہ ابھی یاد رکھیے گا. اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بے علیین کی تشریح ہو رہی ہے. جاؤ علی کے پاؤں کو دیکھو, کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہے. اب یہاں پر یہ جملہ محفوظ رکھیے گا اور میں بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. جاؤ علی کے پاؤں کو دیکھو. ایک واقعہ سنیے بہت چھوٹا سا. مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے, رسول اسلام بیٹھے ہوئے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. ایک بار تو جب وہ شخص آتا ہے تو رسول اسلام نے کہا ادھر آؤ. وہ انسان آیا نہیں, کہا اللہ اکبر, اس نے نماز شروع کر دی. اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اور رکوع و سجود و قیام و قعود اور تشہد و سلام. اس کے بعد جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہاتھ جوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا تمہاری نماز باطل ہو گئی. اور آپ کی اسی کو بس سنیے, توجہ فرمائیے گا. جب رسول اللہ نے آواز دی تھی تب تو اس نے لبیک نہیں کہا, آیا نہیں, وہ اس نے پوری نماز پڑھی, السلام علیکم کہا. جب رسول اسلام کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا نماز باطل ہو. کہا کیسے؟ کہا نماز تمہیں سکھائی کس نے؟ کہا حضور نے سکھائی. کہا حضور نے تو پہلے بلایا تھا, تم آئے کیوں نہیں؟ میرا حکم خود ہی اطاعت رسول عبادت ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں سنیے, پھر سے سنیے. رسول اللہ نے کیا کہا تمہاری نماز باطل ہوئی؟ کہ یا رسول اللہ میں آیا ہوں. کہا تم نے میری بات نہیں سنی, تمہاری نماز باطل ہو گئی. کہا میرا حکم اطاعت ہے, میرا حکم اطاعت ہے, عبادت ہے. جب یہ مسئلہ حل ہو گیا, آپ کی باتیں سمجھ میں آ گئی. اب خیبر والے جملے کو ملا دیجئے اسی جملے سے. جب لوگ آئے کہا یا رسول اللہ علی کے ہاتھوں سے عجیب و غریب آج مظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے. کہا تم نے جا کر کے علی کے ہاتھوں کا یہ کام دیکھا, اب جاؤ علی کے پاؤں کو دیکھو. تو لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہوا پہ پاؤں معلق ہے, گویا رسول کا حکم اطاعت تھا یا نہیں تھا؟ تو اگر جا کر کے دیکھا تو عبادت اور اطاعت, اور اگر نہیں دیکھا جواب دیجئے تو عبادت نہیں کی, اطاعت نہیں کی. اب یہاں پھر ایک جملہ دینا جس لیے کہ آپ لوگ متوجہ نہیں ہو رہے. میں چاہ رہا تھا جلدی بڑھوں لیکن آپ لوگ بڑھنے نہیں دے رہے. ایک مرتبہ خلیفہ اول سے پوچھا گیا یہ آپ اتنی زیادہ نگاہوں کو ٹکا کر کے چہرے علی پر کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی نگاہیں علی کے چہرے کے اوپر ٹکائیوں کو دیکھا کرتے غور سے. کہا میری بیٹی نے یہ کہا کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو چہرے علی کی طرف غور سے دیکھے, چہرے علی پر نگاہ دوڑائے, عبادت میں مشغول رہتا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے کہا کہ اس نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو چہرے علی کو دیکھے عبادت میں مشغول رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث کیا ہے رسول اسلام کی؟ جو علی کے چہرے کو دیکھے عبادت. پھر میں دہراتا ہوں, جو علی کے چہرے پر نظر ڈالے عبادت. لیکن خیبر کے دن سے یہ حدیث اور انداز میں ملتی ہے. خیبر کے دن کیا تھا؟ جاؤ علی کے پاؤں کو دیکھو. تو قبل خیبر چہرہ دیکھنا عبادت ہے, بعد خیبر علی کے پاؤں کو دیکھنا عبادت ہے.
یہ بے علی کی تشریح ہو رہی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بے علی، علی کے ذریعے سے. اور یہ وہ شخصیت ہے جس کو ہم نے آپ نے بہرحال جو موالیان اہل بیت ہیں جن کا تعلق اہل ولایت سے ہے وہ بہرحال فخر کرتے ہیں اور سیرہ تان کے چلتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. اس لیے جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا حوالہ بھی دے دوں چونکہ بعض جوان لکھتے ہیں، میں کل بھی بھول گیا تھا بتانا، آج لکھ لیجئے. یہ حدیث جو ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید 20واں جز صفحہ 316 پر یہ حدیث پائی جا رہی ہے اور حکم منصوبہ میں بھی یہ حدیث ہے. اب آئیے جو ولایت سے متعلق ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور اس کے بعد موضوع کی طرف آتے ہیں. دوسری حدیث سنیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا من سر، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ کو یہ حدیث اب اس سے لطف اندوز ہوں گے. من سر ان یجوز علی الصراط، جو یہ چاہتا ہے کہ صراط پر، پل صراط پر، جن لوگوں نے دینیات کی کتاب پڑھی ہوگی اس میں پل صراط کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور وہ رکھی جائے گی جنت اور جہنم میں کے اوپر سے، اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. اور جو ایمان والے ہیں، جو دوستداران اہل بیت ہیں، اعمال صالحہ کیے ہوئے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن جن کا تعلق چہاردہ معصومین کی ولایت سے نہیں ہے، یا جو مومنین اعمال صالحہ کرنے والے نہیں ہیں، بہرحال پل صراط پر ان کو مشکل ہوگی صحیح طور سے پہنچنا ہی. کچھ کٹیں گے، کچھ گریں گے، کچھ آگے بڑھیں گے، کچھ جلیں گے. بہرحال تفصیل ہے، اس وقت مجھے عالم برزخ کے بارے میں نہیں عرض کرنا. رسول اسلام کی حدیث سنیے، جو یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے اور خوش ہو کالریح العاصف، جیسے تیز آندھی ہوتی ہے گزر جائے انسان بڑی تیزی کے ساتھ. اگر وہ یہ چاہتا ہے، خوش ہونا چاہتا ہے، وَيَلَجَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے. فَلْيَتَوَلَّ وَلِيِّي وَوَصِيِّي وَصَاحِبِي وَخَلِيفَتِي عَلَى أَهْلِ بَيْتِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. تو اس کو یہ چاہیے کہ میرے ولی، میرے وصی، میرے صاحب، میرے دوست، میرے بھائی، میرے خلیفہ جو میرے اہل بیت سے ہیں علی ابن ابی طالب، اس سے وہ محبت اور ولایت کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پر آسانی کے ساتھ گزر جائے، جیسے آندھی آتی ہے تیزی کے ساتھ گزر جائے، تو اس کو چاہیے کہ میرے اہل بیت کا جو علی ہے، جو میرا بھائی ہے، جو میرا صاحب ہے، جو میرا خلیفہ ہے، اس سے وہ محبت کرے اور اس کی ولایت پر عمل کرے. اس کے بعد اب سنیے، وَمَنْ سَرَّهُ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ولایت کیوں استعمال کیا ہے، اپنا موضوع سخن کیوں رکھا ہے. دیکھیے اس میں بھی لفظ ولایت آیا ہوا ہے کہ اس کو چاہیے کہ ولایت علی پر، اس کو چاہیے کہ ولایت علی، وہ علی سے دوستی کرے، ولایت علی کو وہ مانے. اب آئیے اس کے مخالف، وَمَنْ سَرَّهُ، اور جو یہ اس بات پہ خوش رہنا چاہتا ہے کہ جہنم میں جائے، اس کی مرضی، جو یہ چاہتا ہے کہ جہنم میں جائے، فَلْيَتْرُكْ